تو آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری مختلف اعمال ایسے ہیں کہ جن سے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ وہ زیادہ نماز روزہ نفل وغیرہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، یعنی صرف فرض ادا کرتی ہے، زیادہ نوافل پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا ایسی نہیں ہے، لیکن کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، خاموش رہتی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا کہ وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، زیادہ نوافل پڑھتی ہے، لیکن لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، کہ وہ زبان چلاتی ہے، آس پاس کے جو لوگ ہیں اس سے تنگ ہیں، پڑوسیوں کو، قرب و جوار والوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ نوافل کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ نہیں ہوگی، نوافل پڑھے، نفلی روزہ رکھا ثواب ملے گا، نہیں رکھا گناہ نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تکلیف دینے پر پوچھ ہوگی کہ دوسروں کو تکلیف کیوں دی، یہ تو حرام کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا فرمایا اس عورت کے بارے میں جس سے قرب و جوار والے تکلیف سے محفوظ نہیں تھے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ جس طرح ہم رہتے ہیں محلوں میں تو کئی گھر والے ایسے ہوتے ہیں جن سے قرب و جوار والے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے ہیں، یا کچھ اور عادات ایسی ہوتی ہیں جس سے قرب و جوار والے تنگ ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں تکلیف نہ دی جائے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے مساجد میں، بعض حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کے بجائے وہ آئیں گے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس سے آنے والے نمازی، کئی بیچاروں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب آتے ہیں تو ان کا دھیان نہیں ہوتا، وہ پھر آگے سے گزر جاتے ہیں۔ جب آگے سے گزریں گے تو نماز پڑھنے والے کو ڈبل گناہ ہے، ایک راستے میں نماز پڑھ رہا ہے، دو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا، اور دوسرا جو آگے سے گزرا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ وہ ایسی جگہ کیوں کھڑا ہوا؟ مساجد میں کہیں بھی انسان سنت نوافل پڑھے تو وہ اگلی صفوں میں پڑھے تاکہ راستے میں آنے والے کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور اگر کبھی مجبوری بن گئی پیچھے پڑھنے کی تو اپنے آگے ستھرا رکھے۔ آج کل ہر مساجد میں کرسی موجود ہے، انسان کرسی اٹھا کے اپنے آگے رکھ لیتا ہے تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ آگے کرسی کے آگے سے گزرے۔ مسجد میں کئی لوگ دیر سے آئیں گے، پھر وہ کندھوں کو ایسے کر کے اوپر سے پھلانگیں گے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، دوسروں کو تکلیف دے کے آگے جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ محفل میں جہاں جگہ ہوتی صحابہ پیچھے وہاں بیٹھ جاتے تھے، گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں آتے تھے۔ پہلے آنے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے وہ آگے بیٹھے، بعد میں آنے والے پیچھے جہاں جگہ مل جائے۔ آگے کہیں تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے تو وہ پھر بیچ میں گھستے ہیں۔ یہ بیچ میں گھسنا، دوسروں کو تکلیف دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے والے دن کسی کو ہلکی سی تکلیف دے مسجد میں آ کر، اللہ اس کو جمعے کی فضیلت سے محروم کر دیتا ہے۔ جمعے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے جمعے تک، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے 10 دنوں کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ جمعے والے دن دوران بیان، دوران خطبہ ساتھ والے کو کہتا ہے یار چپ ہو جا، صرف اتنا کہتا ہے بات کرنے والے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا بھی ثواب ضائع فرما دیتا ہے۔ دوسرے کو بھی خاموش ہونے کا نہیں کہنا، آنا ہے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو فون کرتے ہیں